یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کو منور کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ درود پاک کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ ویسے تو خالق کائنات جل مجدہ کی ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انسان کو درود پڑھنے کا مسلمان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اس کے ذریعہ نجات کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا، او کما قال علیہ السلام۔ چھوٹا سا عمل ہے، فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کل قیامت کے دن ہزاروں کے مجمع میں، ہزاروں نہیں اربوں کے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحے کا موقع ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کو اپنے شب و روز کے وظیفے میں شامل کیجئے اور اس وظیفے سے اپنی دنیا بھی سنوار لیجئے، آخرت کا توشہ اکٹھا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس حیوان کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا آج جس جانور کا ہم ذکر کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کے جو منافع بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ انسان جن جانوروں کو پالتا ہے یا انسان جن جانوروں سے فائدے حاصل کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کے فوائد ہوتے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان گوشت حاصل کرنے کے لیے پالتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سواری کے استعمال میں لاتا ہے، اور بعض بوجھ برداری کے کام آتے ہیں۔ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان دودھ کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی ان سے دودھ کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو مختلف حیوانات، مختلف جانوروں کو انسان اپنی مختلف اغراض اور مختلف منافع کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن آج جس حیوان، جس جانور کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسا جانور ہے جس سے انسان دودھ کا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، جس سے انسان گوشت کا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، جس پر سواری بھی کی جاتی ہے، جس پر بوجھ برداری وزن بھی لادا جاتا ہے، اور جس کے علاوہ اور دیگر منافع، اس سے گرم لباس اور دیگر چیزیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ آج جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ الابل ہے، یعنی اونٹ۔ ویسے تو عربی زبان میں اونٹ کے بہت سے نام ہیں، اسے ابل بھی کہا جاتا ہے، بعیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں۔ پھر بعض خصوصیات، بعض صفات اور بعض علیحدہ علاقوں کے ہونے کی وجہ سے اس جانور میں اور بہت سے نام آ جاتے ہیں۔ اسے بنت مخاط، بنت لبون، حکہ، جزع، ناجیہ اور دیگر ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بعض صفات کے اعتبار سے اسے نام دیے جاتے ہیں، جیسے اسے ناجیہ کہا جاتا ہے۔ تو ناجیہ وہ اونٹ ہوتا ہے کہ جو تیز رفتار ہوتا ہے۔ اسی طرح باملہ نام کا ایک اونٹ کہلاتا ہے، یہ وہ اونٹ ہوتا ہے جو بوجھ برداری میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس پر اکثر بوجھ لادا جاتا ہے۔ ویسے تو اس جانور کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کے دو کوہان، جسے بختیاری اونٹ کہا جاتا ہے۔ یہی عمومی طور پر صحرا کے علاقوں میں سواری اور بوجھ برداری کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس حیوان کا تذکرہ بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ اس جانور کے اندر کیا عجیب الخلقت چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی طرف نظر کرنے، اس کی طرف غور و فکر اور اس تخلیق کے اندر تفکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً بہت سی چیزیں ہوں گی، اور جس مقام پر اس کا یہ ذکر آیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے،
وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. لیکن ان سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ اونٹ ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیسا عجیب الخلقت ہم نے اس اونٹ کو بنایا ہے؟ یقیناً بہت سی چیزیں ہیں اس کے ظاہری بدن کے اعتبار سے بھی، اور بہت سی اس کے اندر خاصیات پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن نے ہمیں اس عجیب الخلقت جانور کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. ان خصوصیات کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی خصوصیات ہیں، اور یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کے قدرت کے دلائل اور اللہ رب العالمین کے جو قدرت کے شاہکار ہیں انہیں دیکھ کر یقیناً انسان کا، ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف تفکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی اور معرفت حاصل ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے وہ قادر کیسا کریم ہے، وہ قادر کتنی قدرت والا ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کے معیار کے ساتھ ساتھ اس جگہ رہنے کے اعتبار سے جس جگہ کا وہ خاص چیز ہے ویسی صلاحیت عطا فرمائی ہیں. جیسے اگر ہم اونٹ کو دیکھیں، آئیے اونٹ کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں. یہ جانور عمومی طور پر صحرائی علاقوں میں بوجھ برداری اور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا حیوان ہے، اور یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ بڑے بڑے حیوانات، اونٹ ہو، گائے، بھینس، جسے عمومی طور پر ہم پالتے ہیں، یہ دیکھنے میں بہت بڑے جثے اور بڑے جسم والے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے. انسان کے یہ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور انسان سے انسیت رکھتے ہیں، اور انسان انہیں جیسے چاہے، جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے. وہ ان پر بوجھ بھی لاتا ہے، اسی طرح وہ ان پر سواری بھی کرتا ہے. تو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ رب العالمین کی شان ہے. اگر چاہیں تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں یہ جانور کہ ایک ٹکر میں بھی انسان کو مار سکتے ہیں یا ہلاک کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حیوان ابل یعنی اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسی عجیب الخلقت باتوں کو رکھا ہے کہ اس کی طرف نظر کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس جانور کی طرف جو نظر کا حکم آیا ہے، اس جانور کی عجیب الخلقت ہونے کی طرف نظر کرنا چاہیے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ عمومی طور پر یہ حیوان صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور صحرائی علاقوں میں بغیر کھائے پیے 10 سے 15 دن تک یہ جانور مسلسل سفر کرتا ہے. جب انسان اس پر سواری کرتا ہے، اپنا سارا ساز و سامان اس پر لے کر بیٹھتا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھر ہی میں بیٹھا ہے. بعض ایسے حیوان بھی ہیں جو اس سے بڑے جثے رکھتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے اور دیگر ہیں، لیکن سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے یہ واحد جانور ہے کہ جس پر سب سے زیادہ بوجھ لادا جا سکتا ہے. آئیے اس جانور کی کچھ خصوصیات کو سنتے ہیں. ویسے تو یہ جانور بہت سے علاقوں میں کام میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس جانور کا استعمال صحرائی علاقوں میں کیا جاتا ہے. صحرائی علاقوں میں اسے سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بوجھ برداری کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. اگر سواری کے طور پر اس جانور کو دیکھا جائے تو جب انسان اس پر اپنے ساز و سامان بیٹھتا ہے، اپنا پورا سامان لے کر بیٹھتا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھر ہی میں بیٹھا ہے. چونکہ یہ حیوان دیگر دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ وزن اٹھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس لیے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے. اس جانور کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسلسل 10 سے 15 دن تک بھی بغیر رکے سفر کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رکنا نہیں ہے تو کھانا پینا کیسے ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ کئی دن کا اپنا کھانا، اپنا پینا اپنے جسم کے اندر سٹور کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے پینے کے لیے رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. صحرائی علاقوں میں یہ مسلسل سفر کرتا رہتا ہے. صحرائی علاقہ وہ علاقہ کہ جس کے اندر ریت ہونے کی وجہ سے عام طور پر حیوان نہیں چل سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی ٹانگوں کا شیپ یوں کہہ لے اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ آسانی سے صحرائی علاقوں میں چلتا ہے اور بہت تیز رفتاری سے وہاں پر سفر کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اس کی پشت کے اوپر جو کوہان نظر آتی ہے، تو بعض اونٹوں کی ایک کوہان نظر آتی ہے اور بعض 2 کوہان والے ہوتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں جیسے بھینس یا بیل وغیرہ، ان کی جو کوہان ہوتی ہے وہ ان کی کمر کے اگلے حصے پر ہوتی ہے، جبکہ یہ واحد جانور ہے جس کی کوہان اس کی کمر کے وسط میں ہوتی ہے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو. اور پھر اس کی یہ جو کوہان ہے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ بہت سارا کھانا اور پانی ایک ساتھ کھا لیتا ہے تو اس کو سٹور وہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنی کوہانوں میں اپنی خوراک اور اپنے پانی کو وہ چربی کی صورت میں سٹور کر لیتا ہے، پھر اسی چربی سے وہ اندر ہی اندر خوراک حاصل کرتا رہتا ہے اور بغیر رکے اتنے دنوں کا سفر کر لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ صحرائی علاقوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، عرب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سواری رہا، صحابہ کرام کی سواری رہا، اور آج بھی عرب اور صحرائی علاقوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے.
تو اس کے استعمال کے اعتبار سے چونکہ صحرا کے علاقے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحرائی علاقوں میں جو طوفان آتے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ ایسے خطرناک طوفان ہوتے ہیں کہ جن طوفانوں کی ہوائیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں وہ پورے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بڑے پہاڑ کی صورت میں جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جتنی مرضی تیز آندھی طوفان ہو، یہ جانور مسلسل اپنا رستہ طے کرتا جاتا ہے، مسلسل اپنے سفر کی طرف گامزن رہتا ہے، چونکہ اس کی آنکھوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جھلی رکھی ہے کہ جس جھلی کی وجہ سے چاہے مٹی آئے یا ریت ہو، کچھ بھی ہو، وہ جھلی اس کی آنکھوں کو اس ریت سے بچاتی ہے اور اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تیز طوفان اور آندھی کے اندر بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جانور چونکہ سانس بھی لینا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے نتنوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ ترچھے ہیں کہ جس سے ڈائریکٹ بالکل سامنے بالمشافہہ آنے والی ریت اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، جس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے سفر کر لیتا ہے۔ چونکہ صحرائی علاقے بہت گرم علاقے ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے، جو عام انسان کو جلدی بیمار کر دیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس حیوان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ دیکھا جائے تو اس کی ناک تھوڑی لمبی نظر آتی ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ سانس لیتا ہے تو جو ہوا اس کی ناک کے اندر جاتی ہے ابتدا میں تو گرم ہوتی ہے، لیکن ناک کے بڑے ہونے کی وجہ سے جب وہ کچھ عرصہ اس میں رہتی ہے اس کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے آسانی سے اس کی جو ہوا ہوتی ہے جسے وہ اندر لے کے جاتا ہے سانس کی صورت میں، وہ اسے درجہ حرارت کی طرح جیسے باہر گرم ہوتی ہے ویسی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں اس حیوان کے اندر جو بظاہر دیکھا جائے تو معلوم ہوتی ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ بقیہ جانور پر جب بوجھ لادا جاتا ہے تو ان کے کھڑے ہونے کے وقت لادا جاتا ہے، لیکن یہ جانور ایسا ہے کہ جب یہ بیٹھا ہو اس وقت بھی اس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اونٹ 250 کلو گرام بھی وزن اٹھا لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک وہ ہے۔ اونٹ جو تقریباً 350 کلو گرام کا ہوتا ہے وہ تقریباً 50 کلو گرام کے قریب وزن اٹھاتا ہے، اور ہاتھی جو تقریباً 2900-3000 کلو گرام کا ہوتا ہے وہ تقریباً 450 کے قریب وزن تو اٹھاتا ہے، لیکن یہ اس کے وزن کا یا اس کے اپنے جثے کے اعتبار سے تقریباً بہت کم بنتا ہے۔ لیکن یہ جو حیوان ہے اس کا اپنا وزن جتنا ہوتا ہے اس کے آدھے کے برابر یہ وزن اٹھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارا سامان پرانے دوروں میں عرب اور تاجر لوگ اس پر لاد کر اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور اسے اس استعمال میں لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے اسے ہودی خوانی کا شوق ہوتا ہے، یعنی اسے اگر اشعار سنائے جائیں اور اسے اگر ایک لہر کے اندر نظم سنائی جائے تو یہ مست ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے اور اپنی ہمت سے زیادہ سفر بھی کر لیتا ہے بغیر رکے۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں جو ظاہری طور پر ہیں۔ اگر باطنی اس کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے اسے وہ بھی بہت ساری عطا کی ہیں۔ یہ جانور ایک وقت میں 50 گیلن تک پانی پی لیتا ہے، اور بعض تحقیقات میں تو ایسا آیا کہ یہ واحد جانور ہے 3 منٹ کے اندر تقریباً 53 گیلن اور 200 لیٹر کے قریب پانی پی لیتا ہے، جو کہ عام جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ صرف پینا ایسا ہی نہیں ہے کہ پیتا ہے، بلکہ نہ صرف پیتا ہے بلکہ اللہ نے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر پانی سٹور بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ جانور اس کے دانتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے دانت بڑھتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ عام طور پر اپنے دانتوں کو رگڑتا رہتا ہے تاکہ وہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ اور اس جانور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جانور جب انتقال کرنے لگتا ہے تو مشرق سے مغرب کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ ایسا حیوان ہے، ایسا جانور ہے کہ جو صحرائی علاقوں میں عام سی جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت کھا کر بھی زندہ رہ لیتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں اگنے والے معمولی سے پودے، بعض جسے اونٹ کٹارا کہا جاتا ہے، یہ انہیں شوق سے کھاتا ہے۔ دوسرے اسے نہیں کھا سکتے چونکہ یہ پودا اپنے اوپر کانٹے رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس حیوان اونٹ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے چونکہ اس کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے۔ جب یہ اس جڑی بوٹی کو، اس پودے کو کھاتا ہے تو ہونٹ کے درمیان کے حصے سے جہاں کٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کے کانٹوں کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خاصیت اور بھی ہے، اسے کھاتے ہوئے تکلیف یوں نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کے ہونٹوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بال اگائے ہوتے ہیں، جس بالوں کی وجہ سے اسے کانٹے نہ چبھتے ہیں نہ ان کے ہونٹوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معمولی چیزوں سے بھی، جن سے
عام حیوان نہیں اپنا گزارا کر سکتا، عام حیوان خوراک نہیں حاصل کر سکتا، یہ اونٹ ان سے بھی خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے خاص طور پر بنایا ہی ان علاقوں کے لیے ہے، تو اس کی اللہ رب العالمین نے خوراک کا کیسا انتظام کیا کہ اس کے لیے اسی شیپ میں، اسی انداز میں ہونٹوں کو اور اسی انداز میں اس کا اللہ رب العالمین نے منہ کے حصے کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بہت جلد پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، 20 منٹ کے عرصے کے اندر یہ نکلنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ حلال جانوروں میں سب سے کثرت سے دودھ دینے والا جانور بھی یہی ہے، اور اس کے دودھ کے بہت سے منافع ہیں۔ وہ جو جڑی بوٹی یہ کھاتا ہے اونٹ کٹارا نام کی، اس جڑی بوٹی کا اثر ڈائریکٹ اس کے جگر پر ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے کھانے کی وجہ سے اس کے دودھ میں بھی وہ خاصیت آ جاتی ہے کہ اگر کوئی جگر کے امراض والا شخص اس کے دودھ کو پیے تو اس کے دودھ سے اسے صحت مل جاتی ہے، شفا بخش ہوتا ہے۔ اس کے گوشت کو بھی لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، اور اسے عمومی طور پر عرب علاقوں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اس حیوان کا اور بہت سے مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک خاص اونٹنی کا بھی ذکر آیا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ ایک نبی کو عطا فرمائی۔ وہ اونٹنی کیسی تھی، اس کی خاصیت کیا تھی، آئیے بیان کرتے ہیں۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور حد سے گزر گئی، تو ایک مرتبہ آپ کی قوم کے سردار اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے یہ مشورہ کرنے لگے کہ کیسے اس نبی سے معاذ اللہ چھٹکارا پایا جائے۔ یہ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، وحدانیت کا درس دیتے ہیں اور ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، تو ان سے چھٹکارے کے لیے کوئی تدبیر سوچی جائے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ جب یہ آئیں گے ہمارے پاس تبلیغ کرنے، واعظ و نصیحت کرنے، تو اس وقت ہم سے ایک معجزے کا، ایک نشانی کا مطالبہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جب تبلیغ کرنے کے لیے وہاں تشریف لائے ان کی مجلس میں، تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، تو اس کے بعد ان کے سردار رؤسا کہنے لگے کہ ہم آپ کی دعوت کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، اگر آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، ایک نشانی دکھائیں۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں نشانی دکھاؤں کیا تم واقعی ایمان لے آؤ گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا نشانی چاہیے، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اگر آپ ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دیں جو کہ فربا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حمل والی بھی ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہاڑ شک ہوا اور اس کے اندر سے ایک فربا خوبصورت اونٹنی نکلی جس نے آتے ہی ایک بچہ جنا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا۔ جب آپ کی قوم نے یہ چیز دیکھی کہ اونٹنی جو پہاڑ کے اندر سے نکلی ہے، عمومی طور پر پہاڑ کے اندر ایک تو جانور کا زندہ رہنا ایک تعجب ہے، اور پھر ایسا فربا ہونا یہ تو آپ کی ایک نشانی تھی، آپ کا ایک معجزہ تھا، اور پھر آتے ہی اس نے بچہ بھی جنا، وہ حمل والی تھی۔ تو یہ معجزہ جب دیکھا تو آپ کی قوم کا صرف ایک سردار اپنی قوم کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوا، جبکہ بعد سب نے پھر انکار کیا، جھٹلایا اور اپنے لوگوں کو برگلانے لگے۔ خیر، جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اونٹنی اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا تھا چونکہ یہ بہت فربا تھی، اور جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کو ایسا بنایا تھا کہ یہ اونٹنی بہت زیادہ کھاتی تھی اور بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تالاب تھا، تو آپ نے یہ مقرر کیا تھا کہ ایک دن یہاں سے دوسرے جانور اور دوسرے لوگ پانی بھر لیا کریں گے اور ایک دن صرف یہ اونٹنی پیے گی، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس تالاب کا پانی ختم ہو جاتا، لیکن بدلے میں یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ سارے علاقے والے، ساری قوم کو وہ صرف دودھ ہی کفایت کر جاتا تھا۔ لیکن پھر ان کے لوگوں نے جب آپس میں یہ کہا کہ ہم پر پابندیاں اور ایک دن کے لیے ہمیں پانی سے روکا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، تو معاذ اللہ انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کے در پر ہوئے، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ان پر ایسا عذاب آیا فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ جناب صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور اس اونٹنی کا ذکر قرآن کے بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر حدیث پاک میں دیکھیں تو اونٹ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے کہ ایک انصاری کا اونٹ بدک گیا، وہ لوگوں کو اذیت دیتا اور مارنے کے لیے آگے بڑھتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس خبر سے مطلع کیا گیا
تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام پر تشریف لے گئے. جب اونٹ کے قریب جانے لگے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اذیت نہ پہنچا دے، ہمیں خوف ہے، آپ یا رسول اللہ مت جائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں، چونکہ آپ کو حیوان جانتے تھے، آپ کو شجر و حجر جانتے تھے، آپ کو تو درخت بھی سجدہ کرتے تھے، مٹھی میں کنکر بھی کلمہ آپ پر پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اللہ رب العالمین نے تمام حیوانات، تمام جن و انس ہر چیز کو کر دیا تھا. تو نبی پاک کو پتا تھا کہ یہ فرما بردار ہے، یہ مجھے جانتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اونٹ کے قریب گئے تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ اونٹ قریب آیا اور بالکل اپنی حرکتوں سے ساکت ہو گیا، اور بالکل قریب آ کر بعض روایتوں میں اس طرح کی آتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گوشوں کے قریب آ کر کچھ بلبلانے لگا، کچھ کہنے لگا، کچھ دکھڑا سنانے لگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا دکھڑا سنا تو اس کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ، یہ حیوان مجھے بتاتا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے کھانا کم دیتے ہو، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، اسے کھانا اچھا دیا کرو. مدنی چینل کے ناظرین، اس آج کے سلسلے سے جو اونٹ کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم نے سنا کہ وہ اونٹ یہ واحد جانور ہے کہ جو کسی کے بھی قابو میں آ جاتا ہے، اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے. ہمیں بھی اپنے مالک کا فرما بردار بننا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ معمولی چیزوں کو کھا کر بھی اپنا گزر بسر کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین جو رزق دے اس پر شکر کرنا چاہیے، اسے آرام سے کھا کر اس پر اللہ رب العالمین کی حمد کرنی چاہیے. کہ بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کھائے بھی سوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں کچھ کئی دنوں تک نصیب نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کھانے کو تو ملا ہے. وہ رب جس حال پر رکھے میں اس کی رضا پر راضی ہوں. یہی ایک عبد کا کام ہے، بندے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، سب مالک ہی کا ہوتا ہے. مالک کی مرضی جتنا کھلائے، مالک کی مرضی جو کھلائے، شکر سے اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے اس چیز کو کھا لیں. قرآن مجید کے ان حیوانات میں جو اللہ رب العالمین نے تفکر کا حکم دیا ہے، اسے کر کر اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں تلاش کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا،